السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا انسٹرکٹر عمران حسین نناری۔ آج ہمارے سی پلس پلس کورس کا فورتھ لیکچر ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی ویریبل کیا ہوتا ہے۔ ویریبل اس کی ڈیفینیشن کی کہ ایڈریس آف میموری لوکیشن از کالڈ ویریبل۔ اور ویریبل ہم بناتے کیوں ہیں؟ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے اور ویریبل بنتا کہاں پہ ہے؟ ریم کے اندر۔ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ایڈریس آف میموری لوکیشن۔ اور ہم نے کہا کہ جی ویریبل جب بناتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈیٹا ٹائپ اور دوسرا ویریبل نیم۔ تو ویریبل جو نیم تھا وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے نیمنگ کنونشنز، نیمنگ رولز وہ ہم نے دیکھے۔ اب پہلی چیز جو ہم نے جب ویریبل بنانا ہے تو اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ کا انتخاب کرنا ہے، کہ کون سی ڈیٹا ٹائپ اس ویریبل کے ساتھ لگانی ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ڈیٹا ٹائپ ہوتی کیا ہے اور اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کس ڈیٹا ٹائپ کو ہمیں کہاں پہ لگانا چاہیے۔ ڈیٹا ٹائپ بیسیکلی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس ویریبل کے اندر کس ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہوگا۔ ساتھ میں ایک دو چیزیں اور، کہ what type of data will store، کہ ویریبل کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح کا سٹور ہوگا، کیونکہ ویریبل ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے۔ تو کس ٹائپ کا ڈیٹا اس میں سٹور ہوگا یہ ہمیں ڈیٹا ٹائپ سے پتہ چلے گا، یا ڈیٹا ٹائپ کمپائلر کو بتاتا ہے کہ اس میں کس ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہوگا۔ اب وہ آگے جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی کس کس ٹائپ سے کیا کیا کون کون سا ڈیٹا سٹور ہوگا۔ پھر ڈیٹا ٹائپس یہ بھی کمپائلر کو بتاتی ہے کہ ہاؤ مچ میموری ریکوائرڈ، کہ جو یہ ڈیٹا ٹائپ ہے، جو ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں اس کے لیے وہ ریم کے اندر میموری کتنی ریکوائر کرے گا۔ ٹھیک ہے، انٹیجر لگایا وہ ریم کے اندر کتنی میموری لے گا، فلوٹ ہے وہ کتنی لے گا، کریکٹر ہے وہ کتنی لے گا، یہ بھی ڈیٹا ٹائپ سے کمپائلر کو پتہ چلتا ہے۔ پھر کہ وہ اس میں what type of operations، کہ اس پہ جو ہم نے ویریبل بنایا ہے تو ہم اس ویریبل پہ کس کس ٹائپ کے آپریشن کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈیٹا ٹائپ کمپائلر کو بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ڈیٹا ٹائپ پہ ہر طرح کے آپریشن پرفارم ہو سکتے ہیں، یا ہر ویریبل پہ ہر طرح کے آپریشن پرفارم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈیٹا ٹائپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا کمپائلر سے ڈیٹا ٹائپ کو پتہ چلتا ہے، ایسے کہہ لیں۔ اور یہ تو ہو گیا کہ ڈیٹا ٹائپ ہمیں کیوں چاہیے، اس کے کیا کیا کام ہے، کہ کس ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہوگا، میموری کتنی ریکوائر ہوگی، اور اس پہ آپریشن کیا کیا ہوں گے۔ اب کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس کی۔ عام طور پہ جو جنرل چیزیں ہیں یا ٹائپس ہیں وہ ہم بولتے ہیں کہ جی بیسک ٹائپس، جس کو ہم پریمٹیو ٹائپ بولتے دیتے ہیں، ڈرائیو ٹائپس، وائڈ، اور یہ اس طرح سے سو آن۔ لیکن ہم نے جو پڑھنی ہے وہ بیسکس ہیں، بیسکس ڈیٹا ٹائپ یا بیسک ڈیٹا ٹائپ، کہ وہ کون سے ہیں یا پریمٹیو کون سی ہیں جو ہم نے استعمال کرنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ڈیٹا ٹائپ ہے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ۔ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ یہ ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جس میں جب بھی ہم ڈیٹا ٹائپ لیں گے تو اس میں دو تین چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، کہ کس ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہوگا، کی ورڈ کیا ہوگا، میموری کے اندر کتنی سٹوریج ریکوائرڈ ہوگی اس کے لیے۔ تو اس کے لیے جو کی ورڈ ہوگا وہ آئی این ٹی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا، آئی استعمال ہے آئی این ٹی، تو اس کے لیے یہ کی ورڈ استعمال ہوگا۔ اور جو اس کا ڈیٹا ہے وہ اس میں ہول نمبر سٹور کریں گے، ہول نمبر کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ جی نومیرک ویلیو اس میں سٹور ہوگی ود آؤٹ فریکشنل پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نومیرک ویلیو سٹور کر سکتے ہیں۔ اب یہ انٹیجر نومیرک ویلیو یہ ہول نمبر سٹور کرتا ہے، اور یہ ریم کے اندر پھر کتنی جگہ ریکوائر کرتا ہے، 4 بائٹ یہ میموری میں ہولڈ کر کے رکھتا ہے، یا یہ اسپیس لیتا ہے جب بھی انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا ہم بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی اگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لائک ایز ہم نے یہاں پہ ایک ویریبل بنایا انٹیجر اے،
اور اس کے اندر کوئی بھی اگر یہ سٹور کریں گے تو اٹس اوکے. ہم اس کو کمپائل بھی کریں گے تو کمپائلر کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں نومیرک ویلیو آ گئی ہے. اور اگر ہم اس کے اندر اس طرح سے اے بی سی یہ پٹ کرنے کی کوشش کریں تو ڈیفینیٹلی کمپائلر فوراً اس کو دیکھ لے گا کہ نہیں جی اس میں تو ہول نمبر آنے ہیں, نومیرک آنے ہیں, واز ناٹ ڈکلیئر ان دس اسکوپ, کہ وہ اس اسکوپ میں ہم اس کو اگر اے بی سی بھی لکھنی ہے تو اس اسکوپ میں ڈکلیئر نہیں کریں گے, ہم اس کو کوٹس کے اندر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو یہ نومیرک ویلیو کو بھی سٹور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ٹھیک ہے اس کو کمپائل کرے گا, یہ دیکھنا, اور سوری سی آؤٹ نہیں کیا ہم نے. اچھا, اب اگر ہم فلوٹ کی بات کریں دوسری ڈیٹا ٹائپ, تو فلوٹ ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے, اس کے لیے جو کی ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ فلوٹ ہی استعمال ہوتا ہے. فلوٹ کی ورڈ یا آئیڈینٹیفائر آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, اور یہ کون سی ویلیو سٹور کرتا ہے, ڈیسیمل پوائنٹ یا فریکشنل پوائنٹ والی ویلیو سٹور کرتا ہے, یا ڈیسیمل پوائنٹ والی. ڈیسیمل پوائنٹ یا فریکشن والی کون سی ویلیو ہوتی ہیں جس میں شاریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم جیسے ہم کہیں گے جی فلوٹ بی از اکول ٹو پوائنٹ, یہ اس طرح سے. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ جو فلوٹ ہے یہ پوائنٹ کے بعد 6 ڈیجٹ تک ویلیو سٹور سکتا ہے, جس کو ہم پریسیزین بولتے ہیں. کتنے پریسیزین تک ویلیو سٹور کر سکتا ہے, 6 تک. ٹھیک ہے, فلوٹ ڈیٹا ٹائپ. اور یہ میموری کے اندر کتنے ڈیٹا لیتا ہے یا کتنی اسپیس لیتا ہے, تو 4 بائٹ یہ بھی میموری کے اندر لے لیتا ہے. 4 بائٹ کا مطلب ہوتا ہے مطلب کہ ایک بٹ ہوتا ہے وہ 8 سوری ایک جو بائٹ ہوتا ہے وہ 8 بٹ کا ہوتا ہے. تو 4 بائٹ کا مطلب 32 کہ 32 بٹ میموری یہ لیتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے فلوٹ, جیسے اگر لائک ایز تھوڑی سی اگزامپل بھی اس کی دیکھ لیں کہ فلوٹ ہم نے لگایا لائک ایز مارکس پہ ہم نے لگایا 78 پوائنٹ سم تھنگ اس طرح سے, 74 پوائنٹ سم تھنگ اس طرح سے. تو اب اگر ہم سی آؤٹ اور اے کریں گے تو اب یہ اے اینڈ پہ اینڈر لگا دیں گے تو یہ اے کی ویلیو پرنٹ کرے گا. ہم ویلیو بھی پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں, کمپائل کیا, اس کو رن کیا, تو یہ دیکھیں اس کی ویلیو پرنٹ ہو گئی. اب اگر میں ایسے کروں کہ جی سی آؤٹ اور مارکس پرنٹ کروں تو یہ مارکس کی ویلیو پرنٹ کرے گا. کمپائل کیا اور اس کو پھر رن کیا, یہ دیکھیں نیچے والی لائن پہ مارکس پرنٹ کر دیا. اچھا, اگر میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دوں ایسے کہ جیسے کہ یہ میں ادھر اس کو لکھ دوں اور ادھر سے اریز کر دوں. اب کیا ہے کہ جی یہ تو ہم نے کہا کہ جی جو انٹیجر ہوتا ہے وہ ہول نمبر لیتا ہے جس میں فریکشن پوائنٹ نہیں ہوتا یا ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہوتا, اور جو فلوٹ ہے وہ تو فریکشن پوائنٹ والی ویلیو لیتی ہے. تو یہ ہم نے اس کو الٹا کر دیا, تو کیا یہ ایرر دے گا یا کیا یہ اس کو کمپائل کرے گا یا نہیں کرے گا, آئیں دیکھتے ہیں. تو اس کو کمپائل کیا تو اس نے اس کو کمپائل کر دیا, رن کیا تو رن بھی کر دے گا. کیوں اس نے کمپائل اور رن کیوں کیا, حالانکہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ جی اے ہول نمبر لیتا ہے اور یہ فریکشن پوائنٹ والی لیتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب ہم نے کہا کہ انٹیجر اے یہاں تک یہ ہول نمبر ہے یا نومیرک ویلیو ہے اس کی, ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو اس کو اپنی ویلیو مل رہی ہے, اس نے انٹیجر لے لی, ایکسیپٹ کر لی, ٹھیک ہے, اور باقی کو کیا کر دیا, سکپ کر دیا. اور فلوٹ جو ہے وہ فریکشن پوائنٹ والی ویلیو لیتا ہے, لیکن یہاں پہ تو کوئی فریکشن پوائنٹ ہے نہیں. تو ایک چیز یہاں پہ کہ جی جو انٹیجر ہے وہ ایک سمال ڈیٹا ٹائپ ہے جس میں صرف نومیرک ویلیو یا ہول نمبر والی ویلیو ہی آنی ہے. اور جو آپ کا فلوٹ ہے, فلوٹ ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جس میں فریکشن پوائنٹ والی ویلیو آتی ہے, اور فلوٹ لارج ڈیٹا ٹائپ ہے انٹیجر سے. تو انٹیجر سمال ڈیٹا ٹائپ ہے اور فلوٹ بڑی ڈیٹا ٹائپ ہے. تو فلوٹ میں نومیرک ویلیو مطلب کہ ہول نمبر اور پلس آپ کا جو ڈیسیمل پوائنٹ والی ہے وہ بھی آ جائیں گی, کیونکہ یہاں پہ تو یہاں تک تو ڈیسیمل ہے, تو یہاں پہ ڈیسیمل ہے. پوائنٹ کے ساتھ یہ لگا تو یہ ڈیسیمل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ بھی اس کو کمپائل کر کے دیکھیں اور یہاں پہ ایسے کریں تو یہ دیکھیں اس نے اوپر والے ڈیسیمل پوائنٹ وہ سکپ کر دیا اور نیچے لگا دیا, کیونکہ انٹیجر صرف ہول نمبر ہی لے سکتا ہے یا نومیرک ویلیو لے سکتا ہے, ڈیسیمل والا پوائنٹ ویلیو نہیں لے سکتا. تو اس وجہ سے اس میں وہ اس نے اس کو سکپ کر دیا
اور مارکس میں ڈیسیمل پوائنٹ پلس جو انٹیجر نمبر ویلیوز اور پلس جو ہمارے فریکشن والی وہ دونوں لے سکتا ہے. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے رول نمبر ہے وہ انٹیجر میں آئے گا, مارکس انٹیجر میں بھی, مطلب کہ کسی کا مارکس اشاریے میں ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. اور اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ جی جو ہمارا سی این ای سی نمبر ہے تو اس میں اشاریہ وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ انٹیجر میں. اور اسی طرح اگر سیلری آ جائے تو سیلری ہماری فلوٹ میں جائے گی. کیوں؟ اگر کوئی لارج ڈیٹا ٹائپ ہے یا تھوڑی سی بڑی ہے تو پھر ڈبل میں چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں اشاریہ ہو بھی سکتا ہے اور اشاریہ نہیں بھی ہو سکتا. اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں اگلی جو ہماری ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے کریکٹر اور سٹرنگ. تو اس کے بعد اگر ویسے دیکھا جائے تو ڈبل آ سکتی ہے. ڈبل تو ڈبل ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جس میں فلوٹ سے تھوڑی سی بڑی پریسیزن والی ویلیو آ جاتی ہے. مطلب کہ اس میں بھی ڈیسیمل پوائنٹ والی آتی ہے لیکن فلوٹ جسٹ 6 پریسیزن کو سپورٹ کرتا ہے, تو یہ اپ ٹو 6 پریسیزن کو سپورٹ کرے گا. اور یہ میموری کے اندر ویسے بھی 8 بائٹ لیتا ہے. اگر کوئی بڑی ویلیو ہے تو وہ ہم اس پر ڈبل پریفر کریں گے, لائک ہے سیلری بھی لے لیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگلی جو ہماری ڈیٹا ٹائپ ہے وہ کریکٹر ہے. کریکٹر ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جو کیا کرتی ہے, صرف سنگل ویلیو سٹور کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ سنگل ویلیو سٹور کرتی ہے. سنگل ویلیو مطلب سنگل کریکٹر سٹور کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے کہ سنگل کریکٹر, سنگل مطلب کہ صرف ایک کریکٹر سٹور کر سکتا ہے. اور اس کا جو ہمارے پاس کی ورڈ ہے یا ڈیٹا ٹائپ ہے وہ 4 ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ جی اب جو سنگل کریکٹر کہاں پہ آ سکتا ہے, کون سی ایسی ویلیو ہے جہاں پہ ہم سنگل کریکٹر لیتے ہیں, جیسے گریڈ. اب گریڈ ایک سنگل کریکٹر ہی ہم لیتے ہیں, اے بی سی ڈی گریڈ, تو ہم ایکول ٹو لگائیں گے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جی جو ہماری یہ سنگل کریکٹر ہے ہمیشہ سنگل کوٹس کے اندر آئے گا, سنگل کوٹس کے اندر آئیں گی. جب بھی ہم کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کی ویلیو لیں گے تو ہمیشہ سنگل کوٹس کے اندر رکھیں گے. تو سنگل کوٹس اور اس کے اندر اے گریڈ یا بی گریڈ جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ اس طرح سے لکھیں گے, سیمی کولن. اور یہ جو سنگل کریکٹر ہے وہ الفابیٹکس بھی ہو سکتا ہے, نمبر بھی ہو سکتا ہے, کوئی سمبل بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, سمبل بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے اس میں آ سکتے ہیں. اسی طرح سے اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہے. اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ میں ہم کیا کرتے ہیں, کلیکشن آف کریکٹر یا ملٹیپل کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ سٹور کرتے ہیں, کلیکشن آف کریکٹرز. اور اس کے لیے جو ہمارا کی ورڈ ہے وہ اسٹرنگ ہی ہے. اور اس کو جب ہم لگاتے ہیں تو ہمیشہ ڈبل کوٹس کے اندر ہم لکھتے ہیں اسٹرنگ کو, ڈبل کوٹس کے اندر, ٹھیک ہے. اور لائک ایز اسٹرنگ, اور اسٹرنگ میں کس ٹائپ کا ڈیٹا, جیسے ایڈریس ہو گیا, نیم ہو گیا, یا اگر کوئی بھی ایسی ویلیو جو ملٹیپل کریکٹرز پہ مشتمل ہے تو ہم نے نیم لکھا, نیم از اکول ٹو ڈبل کوٹس میں لکھیں گے. اور اس طرح سے ہم اس کو لائک ایز علی کچھ بھی ہم اس طرح سے نام لکھ لیں گے. جو ایک بات کہ جو کریکٹر ہے, کریکٹر 1 بائٹ لیتا ہے, کریکٹر 1 بائٹ لیتا ہے میموری سے. اب لاسٹ جو ون جو ہمارا ہے اسٹرنگ, تو اسٹرنگ کی ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹائپ جو میموری میں ایلوکیشن ہے یا میموری میں وہ اسپیس کتنی لیتا ہے وہ ڈائنامک ہوتا ہے. کیوں ڈائنامک ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی فکس ہم ڈیٹا نہیں دے رہے ہوتے کہ اتنے کریکٹر اتنے کریکٹر اتنے کریکٹر, تو وہ جتنے کریکٹر ہوں گے وہ اتنے ہی اس کی میموری ایلوکیٹ کر لے گا. سم ٹائم 2 3 4, لیکن عام طور پہ 24 سے 32 تک ہم اس کو لے سکتے ہیں, 24 سے 32 کریکٹر تک. تو کوشش یہی کی جاتی ہے. تو اس طرح سے اسٹرنگ ہماری ڈیٹا ٹائپ ہوگی. یہ ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں کہ جی فلوٹ بنا لیا, انٹیجر بنا لیا, ڈبل بھی وہ ڈیسیمل فریکشن والی پوائنٹ لے لیتا ہے. تو اب جو کریکٹر ہے لائک ایز 4 اور ہم نے لکھا گریڈ. اب گریڈ میں ہم کیا اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, ویسے تو عام طور پہ نہیں آتا گریڈ, لیکن کمپائلر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جی ڈبل سنگل کوٹس کے اندر ہے تو یہ کریکٹر ہی ہوگا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کوئی ایرر نہیں آیا. اور اس کو ہم کمپائل کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو سی آؤٹ نہیں کیا, لیکن عام طور پہ گریڈ کیا آتا ہے یہ. تو اے لگا لیں, الفابیٹ سمبل لگا لیں, ڈاٹ لگا لیں, اسپیس چھوڑ دیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا.
اور اسی طرح سے اگر اسٹرنگ لگانا ہے تو اسٹرنگ میں کلیکشن آف کریکٹرز ہوتا ہے، اور اس میں ہم نیم لکھ سکتے ہیں، ایڈریس لے سکتے ہیں، لائک ایز ایڈریس از اکول ٹو، اور اس کو ڈبل کوٹس میں ہمیشہ لکھیں گے، ڈبل کوٹس، اور جیسے میں نے لکھ دیا کمالیہ 1 2 3 اس طرح سے، یا ہیش بھی لگا لیا، تو یہ اسپیس بھی ایکسیپٹ کرے گا ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تو اس طرح سے لکھیں گے۔ اور اگر ہم سی آؤٹ اب ایڈریس کر دیں تو اب کیا ہوگا، سیمی کولن یہ، اور اس کو اب کمپائل اور کریں گے تو وہ جو بھی ہمارا ایڈریس ہوگا وہ ہمارا، یہ دیکھیں اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ ہماری تھی ڈیٹا ٹائپ، کہ جب بھی ہم ویریبل بناتے ہیں تو اس کو ڈیٹا ٹائپ پہلے اسائن کرتے ہیں کہ جی کس ٹائپ کا ڈیٹا ہوگا، اور پھر ویریبل کا نیم، کہ اس ویریبل کے اندر ہمارا وہ ویریبل نیم ان کے ایڈریس آف میموری لوکیشن، کہ وہ میموری کے اندر جا کے ایک لوکیشن بنا لیتا ہے، جب بھی ہم اس کو کال کرتے ہیں تو اس کی ویلیو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس تھی کامن، وہ ہم نے اس کو دیکھا، اور دیکھ کے ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی، اور اس کو الگ الگ طرح سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب بھی آپ نے ویریبل بنانا ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ آپ نے لکھنی ہے، تو آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ ویریبل میں کس لیے بنا رہا ہوں، اس کے اندر کس ٹائپ کی ویلیو میں نے اسٹور کرنی ہے، تو پھر اسی ٹائپ کا ڈیٹا ٹائپ آپ لگائیں گے۔ تو جب آپ پریکٹس کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو یہ گو تھرو ہو جائے گا کہ جی آٹومیٹکلی آپ اسی ٹائپ کا ڈیٹا ٹائپ لگائیں گے، دیں گے، اور ویریبل بنا کے آپ لکھ رہے ہوں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو بڑی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن یہ ساتھ ساتھ ضرور پریکٹس کریں، اس کو لازماً دیکھیں، جو میں کی ورڈز یا کوئی کی پوائنٹس بتاتا ہوں، یا ادھر لکھ کے بھی ویسے بتا رہا ہوتا ہوں، وہ آپ لکھ لیا کریں، تاکہ وہ آپ کو بعد میں آسانی ہو لیکچر کو ریوائز کرنے میں، یا اس طرح سے۔ تو اس اگر آپ کو پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم کچھ ایک چھوٹا سا پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ لیکچر سے، جو بیسک تھے تھوڑے سے ہمارے وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملتے ہیں۔